العزت آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر رات کے دوسرے پہر پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے دوسرے پہر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں حاجت کرنے والا، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں۔ تو حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ جو نیک بندے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو عبادت الہی کے ذریعے اپنی جھولیاں پہلے بھر چکے ہوتے ہیں، وہ مزید زیادہ بھرتے ہیں، مگر وہ لوگ جن کی جھولیاں خالی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں اور وہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو شان نزول فرماتا ہے اور وہ اپنی شان کے جو شخص لائق ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے بھی مسکراتا ہے۔ اگر غفلت میں پڑھ کر اگر کوئی شخص پوری رات سویا رہے اور اس وقت جب رحمت سے بیٹھنے کی گھڑی آ جائے کہ ساری دنیا آرام سے سو جاتی ہے اور اس وقت کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو سامنے محتشم جب صبح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو میری رحمت جیت گئی ہے، تمہاری غفلت ہار گئی، تمہاری غفلت ہار گئی، میری رحمت جیت گئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی کچھ ایسی راتیں عبادت کی عطا فرمائی ہیں جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اس وقت ہی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنا نزول جلال فرماتا ہے اور صبح سورج طلوع ہونے تک، مگر اور یہ جو پیکیج ہے یہ سال بھر میں ایک رات میں ہوتا ہے، مگر جو ہر سال میں اللہ تعالیٰ دوسرا پہر رات کا یہ جو دکان کھلتی ہے رحمت کی اور اسے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم سوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہمیں چاہیے اگر جمعہ مبارک کا دن ہے تو ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ کہف پڑھنی چاہیے، سورۃ کہف پڑھنی چاہیے، سورۃ دخان پڑھنی چاہیے۔ 15ویں پارے میں سورۃ کہف کے بارے میں معلوم ہوا کہ جو شخص جمعہ مبارک سے پہلے یا جمعہ مبارک کے بعد سورۃ کہف پڑھتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک گناہ بخش دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور آتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو سورۃ دخان جو جمعہ مبارک کے دن پڑھتا ہے اور اس کے بارے میں فرما کہ اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس پڑھنے والے کی یہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو سامنے محتشم ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری ابھی بھی ایک سانس آئے دوسرا نہ آئے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس کی تیاری ہمیں کر کے رکھنی چاہیے۔ تو سامنے محتشم ایک گناہ گار محدثین لکھتے ہیں، حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص گناہ گار تھا، کتنا گناہ گار کہ چھوٹا گناہ نہیں کرتا، بڑے سے بڑا گناہ کرتا، اور جب گناہ کرتا تو رات کو اپنے گھر جاتا اور دیا بجھاتا تو تاریخ قبر کی تاریخ اندھیرے کو یاد کرتا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، جو گناہ کرتا اس کی معافی مانگتا، اے اللہ مجھے تیری قسم
میں اندر سے گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ جب صبح ہوتی تو حضور دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں وہ پھر گناہ کرنے لگ پڑتا۔ آپ چھوٹا گناہ نہیں کرتا، بڑے سے بڑا گناہ کرتا۔ جب اس شخص نے 70 گناہ کر لیے اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میں رات کو معافی مانگتا ہوں، صبح پھر توڑ دیتا ہوں قسم، گناہ کرنے لگ پڑتا ہوں۔ تو پردہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، یہ حد بھی تو نے لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی، تو ابھی بھی میری بارگاہ میں آ جا، میری رحمت تیرا استقبال کر رہی ہے، میری رحمت تیرا استقبال کر رہی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ بے شک بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو سامنے محتشم، ہمیں جمعہ مبارک کا دن جو ہماری عبادت کا دن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عبادت کا دن جمعے کا دیا ہے اور برکتوں والا ہے۔ تو فرمایا کہ جمعے کے دن جو کچھ بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو سامنے محتشم، ہمیں قرآن مجید کی بار بار کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک مارنے نہیں آیا، قرآن مجید تو زندگی بدلوانے کے لیے آیا ہے، قرآن مجید تو سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا چاہتا ہے، قرآن پاک تو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ مگر آج جتنے لوگ ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں، جب پڑھ لیتے ہیں پھر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ ہم نے پڑھ لی ہے، اس کتاب کو بار بار پڑھنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن جی کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو سامنے محتشم، ہمیں تلاوت قرآن مجید بار بار کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن مجید کو زبانی پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کو زبانی پڑھتا ہے اسے ایک ثواب دیا جاتا ہے۔ جو قرآن مجید کھول کر اوپر دے کر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا قرآن مجید کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو چومنا اپنے سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن پاک یہ گفتگو ہے، اس سے پتہ چلا ایک شخص تھا، بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید نہیں پڑھا مگر قرآن مجید سے محبت بڑی تھی۔ آپ یہ مختصر الفاظ ہیں، ہم سنیں گے سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ بابا جی، وہ بزرگ جب مسجد میں آتے نماز پڑھتے، جب نماز پڑھ جاتی تمام لوگ چلے جاتے، وہ بزرگ، وہ بابا جی اکیلے مسجد میں ٹھہر جاتے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے، سارے نمازی چلے گئے، سارے لوگ ایمان والے چلے گئے، وہ مسجد میں اکیلا رہ جاتا۔ اور جہاں قرآن مجید باری میں پڑے ہوتے اور باری کا دروازہ کھولتے اور ایک قرآن مجید کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے، وہ بزرگ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیتا اور چومتا، ایک ایک قرآن پاک کو بار بار اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا، اور یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ جب وہ قرآن مجید کھولتے اور ایک سطر ایک لائن پر وہ اپنا ہاتھ کی انگلی چلاتے اور کیا کہتے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید آتا نہیں ہے مگر قرآن پاک کے ایک لفظ پر وہ شخص، وہ بابا جی انگلی پھیرتے اور قرآن مجید کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں، اے قرآن پاک
میں تے اندر جو لکھا ہے وہ لفظوں کو میں تو پڑھ نہیں سکتا، میں نہیں جانتا، مگر اتنا مجھے پتا ہے جو تیرے اندر لکھا ہوا ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے۔ تیرے اے قرآن تیرے لفظوں کی آقا کریم علیہ السلام زبان سے لفظ نکلے ہیں، تلاوت کی آقا کریم علیہ السلام نے، اور تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، دل پر اترا ہے۔ تو سامنے محتشم وہ بزرگ قرآن مجید کی اس طرح وہ اپنے سوچ کے مطابق تلاوت کرتے ہیں، ہر ایک لائن پر یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے۔ قرآن مجید آتا نہیں ہے مگر محبت سے یہ کہتے ہیں یہ بھی سچ ہے یہ بھی حق ہے۔ اب جو لوگ کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ بابا جی کو اس شخص کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، مگر یہ کیا کرتے رہتے ہیں، کبھی چومتے ہیں کبھی سینے سے لگاتے ہیں، مگر جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب اس بزرگ کا پتہ چلا تاریخ میں کہ اس بزرگ کا انتقال ہوا، وہ فوت ہو گئے، اب انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، چارپائی اٹھایا گیا، نماز جنازہ گاہ میں اسے لے جایا گیا اور وہاں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، اور جو اس بزرگ کا ان کی حیاتی زندگی میں قرآن پاک سے محبت کرنا اور قرآن مجید آتا نہیں ہے، اور ایک ایک لائن پر اپنے ہاتھ کی انگلی رکھ کر کہتے ہیں یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے، جب فوت ہو گئے وہ مذاق اٹھانے اور لگانے والے ان پر یہ چیزیں کہ یہ بابا جی کیا کرتے رہتے ہیں، مگر وہ مذاق ان کا کرنے والے اور وہی گواہی دیتے ہیں، وہی گواہی کیا دیتے ہیں کہ یہ بابا جی کا جب ہم نے جنازہ پڑھا تو انہیں قبر میں ہم نے اتارا نہیں، قبر میں اتارا نہیں، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ بابا جی کو قبر میں اتارنے لگے کہ دائیں بائیں قبر کی جو دیواریں ہیں ان پر پہلے قرآن مجید کھلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید پڑھا نہیں، مگر قرآن پاک سے اس بزرگ کو محبت بڑی تھی۔ تو سامنے محتشم قرآن مجید مارنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید تو زندگی بدلوانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک تو یہ قرآن مجید اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔